السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند ہی دن پہلے ایک دوست سوال کر رہے تھے کہ سویڈن کے اندر جو قرآن پاک کی بے حرمتی کا واقعہ ہوا تو اس پر بھی جو ہے کچھ گفتگو کریں، اس پر بھی کوئی بات کریں۔ بالکل ٹھیک کہا بھائی صاحب نے، بلکہ میں سمجھتا ہوں یہ ہماری ہی کمزوری تھی کہ ہم جو ہے اس ٹاپک پر بات نہیں کر سکے کسی بھی وجہ سے، کسی بھی مصروفیت کی وجہ سے، اور بلکہ سب سے پہلا تو کام ہی یہی ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ زبان دی ہے بولنے کے لیے، تو اگر میں اس زبان سے حق سچ کی بات نہ کروں تو کیا فائدہ ہے اسی زبان کا؟ تو مجھ سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تھا کہ ہم نے آپ کو یہ زبان دی بولنے کے لیے۔ قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، جو آخری نبی ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جو ہمارے لیے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی اس کتاب کو نازل کیا اور ہم خود ہی اس کی حفاظت کی ذمہ دار ہیں۔ یعنی کہ اس کتاب کا حفاظت کا ذمہ بھی میرے اللہ نے خود لیا ہے۔ اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں آئیں اصل حالت میں موجود نہیں ہے، اس میں کافی جو ہے وہ رد و بدل ہو چکا ہے، لیکن اس جیسی کوئی ایک آیت بھی آج تک کوئی نہیں لا سکا۔ اور یہ جو واقعہ ہوا قرآن پاک کی بے حرمتی کا، تو ہم نے کیا کیا اس کے لیے؟ ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا کیا حق بنتا ہے؟ کیا ہم نے صرف احتجاج کیا؟ کیا ہم نے صرف ریلیاں نکالی؟ دیکھیں، جس کو جتنی جو ہے وہ استطاعت دی ہوتی ہے اتنا اس سے حساب پوچھا جائے گا۔ میں اور میرے جیسے جتنے بھی بھائی ہیں، میں سب کو کہتا ہوں کہ وہ اس پہ بولیں جو بولنے والے ہیں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے بولنے کی، میں تو اپنا یہ پیغام پہنچا رہا ہوں۔ اللہ مجھے اور توفیق دے تو میں اس سے اگلا قدم اٹھاؤں گا۔ میں تو اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں، اور میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ آپ اس پیغام کو جہاں تک ہو سکتا ہے پھیلائیں۔ دیکھیں، باقی جتنے بھی حکمران ہیں ہمارے، جو اعلیٰ عہدیدار ہیں، جو ان کو استطاعت دی ہے، جن کو عہدے دیے ہیں، تو کیا وہ بھی اس پر جو ہے وہ آ کے جو ہے وہ ایک مذمت کرتے، صرف ریلیاں نکالتے؟ تو یہ کیا ہے؟ اگر جہاں پہ حکومت ہوتی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو میں دیکھتا کیسے سویڈن، جیسے انہوں نے قرآن کی بے حرمتی کی، سویڈن کا نام بھی نام و نشان نہ ہوتا، اور اگر حکومت ہوتی ابو بکر صدیق کی تو سویڈن کا نام تک نہ ہوتا۔ وہ تو سب کچھ قربان کر دیتے تھے۔ ہمارا تو یہ حق تھا، ہمارے جتنے بھی جو ہے وہ اعلیٰ عہدیدار ہیں، ہمارے حکمران ہیں، ان کو چاہیے تھا کہ اس مسئلے کو جو ہے وہ اقوام متحدہ میں اس مسئلے کو اٹھاتے، اس کی آواز کو اٹھاتے۔ جتنے بھی ہمارے باقی سارے کام ہیں، ہمارے عہدے ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ سب قربان، ناموس رسالت پر قربان، اور ناموس قرآن پر، قرآن کی حفاظت پر جو ہے قربان۔ سب سے پہلے یہ چیزیں، اس کا تم نے حساب نہیں دینا۔ ہمارا کیا حق ہے؟ کیا ہمارا صرف حق یہی ہے کہ ہم نعرے لگا دیں، ہم بس یہی کچھ کر لیں اور یہ ہم ریلیاں نکال لیں؟ جس کو جتنی استطاعت دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس سے اتنا پوچھا جائے گا کہ تم جو بیٹھے تھے، حکمران جو کرسیوں پر بیٹھے تھے، تم کچھ نہیں کر سکتے تھے اس کے بارے میں؟ تو خدا را اس کے لیے آواز اٹھائیں اور اس کے لیے قانون بنایا جائے۔